فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ فاطمہ زہرا ہے، وہ ان کے بابا ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ اب آپ نے سمجھا کیوں ایسا ہوا کہ فاطمہ کے نام سے تعارف ہو رہا ہے؟ کیونکہ آیت پہلے کہہ چکی ہے مودت کرو کس سے؟ جو واحد مؤنث ہے۔ اللہ نے بھی اہل بیت کا تعارف کرایا واحد مؤنث سے، اللہ نے تعارف کیوں نہیں کرایا رسول کے نام سے؟ اگر رسول کے نام سے تعارف کراتا تو کیا نقصان ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ لوگ ٹانکا لگانے والے ٹانکا لگا دیتے۔ اگر خدا کہتا یہ رسول ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کے نواسے ہیں، یہ رسول کا بھائی ہے، تو ٹانکے لگانے والا لگا سکتا تھا۔ یہ رسول کا سسرا ہے، یہ رسول کا فلاں ہے، یہ رسول کا فلاں ہے، کتنی اور رشتہ داریاں پیدا کر لیتے۔ اللہ پاک نے کہا مودت کس سے کرنی ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت نبی کے رشتہ دار نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے رشتہ دار ہیں۔ اہل بیت کون ہے؟ جو فاطمہ زہرا کے رشتہ دار ہیں۔ قربا جو واحد مؤنث ایک بیوی ہے اللہ کی، ایک پیاری بیوی جو سید النساء العالمین ہیں، ان کے رشتہ داروں سے مودت کرنی ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، آیت کے ایک لفظ پہ گفتگو ہو گئے۔ اب آئیے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، آیا ہم نے اجر رسالت دے دیا ہے یا نہیں؟ اجر رسالت محبت نہیں ہے، مودت۔ مجلس کرانا، مجلس میں آنا، مجلس میں رونا، مجلس میں ماتم کرنا دلیل ہے کہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت یقیناً ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر محبت نہ ہوتی تو آپ نہ روتے، اگر محبت نہ ہوتی تو آپ ماتم نہ کرتے۔ محبت تو ہے یقین ہے، لیکن اجر رسالت مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ تو مودت کیا ہے؟ جہاں ساری محبتیں قربان ہو جائیں، جہاں ساری محبتیں قربان ہو جائیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ مولا حسین سے مودت ہے یا محبت۔ محبت تو ہے یقیناً، بات ہے مودت۔ دیکھیے عام حالات میں پتہ نہیں چلے گا، ہر محبت قربان ہو جائے، ہر محبت قربان ہو جائے تو مودت بنتی ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا کہ اہل بیت سے محبت ہے یا مودت ہے؟ جب سامنے آپ کے گناہ ہو اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس وقت آپ چیک کریں کہ کیا مولا حسین کی محبت میں اتنی طاقت ہے جو مجھے گناہ سے روک لے۔ گناہ کی بھی تو محبت ہوتی ہے۔ اگر گناہ سے حسین مولا کی محبت روک لیتی ہے تو آپ فوراً 2 رکعت شکرانہ ادا کریں کہ آپ نے اجر رسالت ادا کر دیا۔ لیکن نہیں، گناہ کی محبت زیادہ ہے۔ ہاں جی، گناہ کی محبت زیادہ ہے، اہل بیت کی محبت روک نہیں سکتی۔ اگر نہیں رک رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس محبت کو مودت بنائیں۔ محبت ہے آپ کے دل میں مگر مودت بنی نہیں۔ بنے گی کیسے؟ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں، اب بھی نہیں بنی تو کیا کریں؟ زیادہ صلوات پڑھیں، اب بھی نہیں بنے تو کیا کریں؟ کربلا کا سفر کریں، زائر امام حسین بنیں،
ظاہر امام رضا بنے. تو ان چیزوں سے آہستہ آہستہ مجلسیں زیادہ سنیں. ہر دن ایک مجلس، آج کے انٹرنیٹ پہ ہزاروں مجلسیں، تاکہ محبت مودت بنے. کامیابی تب ہے جب محبت اتنی طاقتور ہو جائے، اتنی طاقتور ہو جائے کہ ہر گناہ پہ انسان کنٹرول کر لے تو یقیناً اس نے اجر رسالت ادا کر دیا. صرف یہ نہیں، اگر اہل بیت کی محبت اتنی پاورفل ہے کہ آپ کو گناہ سے روک لیتی ہے تو آپ یقین کر لیں یہ محبت قبر میں ہر عذاب سے بھی روک لے. یہ پہچان، ہر عذاب سے بھی آپ کو روک لے گی، قیامت میں ہر عذاب سے بھی آپ کو بچا لے گی، کیونکہ اس میں پاور ہے. لیکن اگر اہل بیت کی محبت ہے مگر اتنی ویک ہے، اتنی ویک ہے کہ ہم ایک چھوٹے گناہ سے بھی نہیں روک سکتی، جس میں لذت بھی نہیں ہے، تو یقیناً ابھی ہم نے اجر رسالت ادا نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد. ابھی گناہ میں تو لذت ہے، لذت کی وجہ سے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، فریب میں آ جاتا ہے. کچھ گناہ میں لذت بھی نہیں. بس داڑھی مونڈنے میں کیا لذت، الٹا پیسے کا خرچ. یعنی اہل بیت کی محبت اتنی ضعیف ہے کہ مذہب شیعہ میں داڑھی رکھنا واجب ہے، دوسروں کیا سنت ہے. یعنی اگر آپ نے چاند دیکھ لیا بغیر داڑھی کے، آپ وٹنس فقہ ہے امام صادق میں قابل قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر داڑھی آپ کو نہیں، داڑھی نہ رکھنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. شراب بڑا گناہ ہے، جوا بڑا گناہ، یہ چھوٹا گناہ ہے. مگر مولا علی کہتے ہیں وَلَا صَغِيرَ مَعَ الْإِسْرَارِ وَلَا كَبِيرَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ. کوئی گناہ چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا اگر بار بار کیا جائے، کوئی گناہ بڑا نہیں رہتا اگر استغفار کیا جائے. یہ گناہ تو چھوٹا ہے لیکن ہر دن کیا جاتا ہے تو یہ چھوٹا نہیں رہتا. کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا کہ امام روتے جا رہے ہیں، بہت روتے جا رہے ہیں. ملنے آئے، فرصت دیں. دیکھا امام نے وضو کے لیے چلو میں پانی لیا، اور ایک مرتبہ فریاد کی ہائے میرے پیاسے بابا، رونا شروع کیا. اتنے آنسو گرے کہ وہ پانی اب پھینک دیا. دوبارہ پانی، پھر کہا ہائے علی اکبر، رونا شروع. مومن تھا، اسے دیکھا نہیں گیا کہ مولا کو کچھ سہارا. کہا مولا صبر کریں، بہت رو لیے، صحت آپ کی خراب ہو گئی. بولا شہادت آپ کا میرے ساتھ. بس یہ سنت ہے. امام نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا کہ مولا کوئی میں نے گستاخی کی. کہا نہیں، میرے زخم تازے ہوں. صحیح کہتے ہو کہ شہادت ہمارا میرے ساتھ، مگر کیا ماؤں بہنوں کا بازاروں میں جانا، کہ یہ بھی ہمارا میرے ساتھ. یہ مومن بھی رونے لگا. مولا مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں آپ کے زخموں پہ مرہم لگاؤں، آپ کے دکھ کم ہو جائے. امام نے کہا اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو 3 کام کبھی نہ کرنا. مولا مر جاؤں گا نہیں کروں گا. کبھی شراب نہ پینا، میں ماؤں بہنوں کے ساتھ دربار میں تھا، 7 گھنٹے نبی کی بیٹیاں نواسیاں کھڑی رہی. میں نے دیکھا یزید شراب پی رہا.
جہاں بھی شراب دیکھتا ہوں مجھے دربار یزید یاد آ جاتا. اگر مومن ہو عاشق اہل بیت کبھی شراب نہ پی. مولا مر جاؤں گا شراب نہیں پیوں. دوسرا حکم فرمائے، کہا جب ہم نے سر اٹھا کر دیکھا ہے اتنی دیر ہمیں کیوں کھڑا کر دیا، تو میں نے دیکھا یزید شطرنج کھیل رہا، کبھی جوا نہ کھیل رہا. جہاں جوا دیکھتا ہوں مجھے دربار یزید یاد آ جاتا. کہا مولا مر جاؤں گا یہ کام نہیں کرنا. فرمایا 7 گھنٹے ہو گئے. جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا یزید تازی داڑھی منڈا کر بیٹھا تھا. اگر ہمیں دکھ دینا نہیں چاہتے کبھی داڑھی نہ منڈانا. جب بھی کوئی داڑھی منڈا میرے سامنے آتا ہے مجھے یزید کا دربار یاد آتا ہے. کہا مولا مر جاؤں گا آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں منڈاؤں. عزیزان کرام، یہ ہے مودت جو ہمیں گناہوں سے روک دے، گناہوں سے روک دے. آئیے خدا کو واسطہ دے امام زین العابدین کی یتیم اور مظلومیت کا کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی فرجهم. اللهم صل على اللهم اغفر لي الذنوب التي جن کی وجہ سے عزت برباد ہو جاتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلایا. خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہو جاتی. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیرنا. خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی. اللہم اغفر لی الذنوب التي تقدم رجاء. خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے میری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اللہم اغفر لی
الذنوب التي تعجل الفناء اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے 30 سال کی عمر 3 سالوں میں بدل جاتی ہے سب مل کے 10 مرتبہ یا غفار بڑا بخشنے والا بڑا مہربان یہ بجائے سے ایک حصہ توبہ ہے جب آنکھوں میں آنسو آئے اپنے گناہ گریا کریں توبہ کریں مجالس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے ہم نجس ہو جاتے یہ غسل توبہ آنکھوں میں آنسو آئے خدا کو اہل بیت کا واسطہ دے خدا ہمیں پاک کر دے ہمارے گناہوں کو مٹا ہاں یہ خدا کو واسطہ دے او میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم امام کا کس امام کو وسیلہ بنا کے خدا کی بات کرنی چاہیے وہ مظلوم امام جسے جلتے ہوئے خیموں سے آئے بی بی زینب نے نکالا کس امام کا بات او میرے اللہ اس مظلوم امام کا واسطہ جو نہ بابا کو کفن دے سکا ہائے زندہ میں سکینہ کا کفن نہ دیا اس مظلوم امام کے صدقے میں خدا ہمیں پاک کر دے اے عزیزو جب امام زین العابدین شام سے رہا ہو کر مدینے میں آئے مدینے کے قصائیوں نے آپس میں عہد کیا اب گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے تاکہ سجاد کی نظر گوشت کے ٹکڑوں پہ نہ پڑے بزرگ لوگ میرا اشارہ سمجھ گئے اگر کوئی بچہ مجھ سے پوچھے جا کے مدینے کے قصائی گوشت کے ٹکڑوں کو میرے بیمار امام سے کیوں چھپا دے اور جب گوشت کے ٹکڑوں پہ میرے مظلوم امام کی نظر
پڑتی تھی او بابا کی پامال لاش، او بابا کی پامال لاش یاد آتے سجاد رو کے کہتے تھے بابا میرے مظلوم بابا، آپ نبی کے نواسے تھے، زہرا کے لال تھے، آپ کی لاش سے قابل تو نہ تھی کہ اس میں گھوڑے دوڑا۔ اللہ امام زین العابدین کربلا کے بعد روتے روتے ایک مومن آیا، مولا میں نے نظر کی ہے میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں آپ کو تشریف لانا۔ امام نے روکے فرمایا کربلا کے بعد شادیوں کی محفل میں ہم نے جانا چھوڑ دیا۔ میں اپنے بیٹے کی تب تک شادی نہ کروں گا جب تک آپ تشریف نہ لائیں۔ امام نے فرمایا پھر ہماری شرط یہ کسی ذاکر کو بلاؤ، علی اکبر کے مصحف میرا وعدہ ہے میں ضرور آؤں گا۔ مومن نے مجلس کا انتظام کیا، ذاکر کو بلایا، امام سجاد کے لیے خاص جگہ بنائی کہ امام یہاں تشریف لائیں۔ بہت گریہ ہوا، بڑی اچھی مجلس ہوئی، مگر امام اسے نظر نہیں آئے۔ سوچنے لگا کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، امام کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ کیا دیکھا مجلس ختم ہو گئے، لوگ جانے لگے، امام زین العابدین ہائے جوتیوں کی جگہ پہ زاروں کے دور ابیرانے میں مشہور، ہائے قدموں پہ گر پڑے مولا، آپ نے کیا کیا، جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ آپ کے لیے بلند جگہ تھی، بہترین جگہ تھی۔ امام کا جواب سن، امام نے فرمایا میں آگے آ رہا تھا مگر میں نے دیکھا دادی فاطمہ زہرا مجلس میں، وہ دادی زہرا مجلس میں آئی ہے، میں دادی کے احترام میں جوتیوں کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اگر چاہتے ہیں
آپ کے جوان بیٹے کی شادی میں بیوی زہرا تشریف لائے، مجلس کیا کرے سجاد بیان۔ امام زین العابدین جب بازار مدینہ میں دیکھتے تھے کہ کوئی کسائی کسی حیوان کو ذبح کر رہا ہے، امام دوڑتے ہوئے جاتے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک جملہ کہتے تھے، خود بھی روتے تھے، پوری بازار گرلاتے تھے۔ سنیں گے کیا جملہ کہتے تھے، اے میرے بھائی تو نے اسے پانی پلایا ہے یاد؟ کسائی کہتا تھا، مولا میں مسلمان ہوں، حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے کچھ کھلاتا بھی ہوں کچھ پلاتا بھی، بس اتنا سنتے تھے کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے تھے، میرے مظلوم بابا، میرے پیاسے بابا، بابا مسلمان حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے اور پانی پلاتے ہیں، مگر آپ 3 دن کے پیاسے تھے۔ خدا امام زین العابدین صدقے ہمارے گناہوں کو بخشیے، ہمارے والدین کے گناہ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کریں۔ اے میرے اللہ جو بری عادتیں ہم میں ہیں جلد ختم کر دے، ساری نورانی صفات ہمیں نصیب کر دے۔ اے میرے اللہ اپنی محبت اہل بیت محبت کا نور ہمیں دے دے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو علم کامل دے، عقل کامل دے، صحت کامل دے، عبادتوں کی لذتیں کامل دے، اپنے حضور کا نور کامل دے۔ ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل نہ رہے، لمحے کے لیے امام زمانہ سے غافل نہ رہے۔ اے خدا اے خدا اے خدا مریضوں کو شفا دے، بے اولاد کو اولاد دے، جنہیں اولاد دی ان کی اولاد کو صالح کر دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، مقروض کا قرض ادا کر دے، مومنین جو آئے ان کی نیک حاجات کو پورا کر دے، بانی مجلس حاضرین مجلس مرحومین کی مغفرت کر دے۔ اے میرے اللہ جو ظالم ٹارگٹ کلنگ کر دے، جو ظالم مومنین کو قتل کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے، مومنین کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت کر دے، پوری دنیا سے ظلم ظالمین کے خاتمے کے، حضرت عیسیٰ و حضرت امام مہدی کا ظہور کر دے، ہمیں مولا کی زیارت کے اصحاب میں شامل کر دے،
میرے اللہ جو مانگا گیا عطا کر دے، جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا کر۔ دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کر، قبر برزخ قیامت میں زیادہ محتاج، وہاں بے شمار حاجتیں پوری کر دے۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا